میں ہوں چینل 20 سے محبوب لون اور میرے ساتھ ہیں سیاسی و سماجی شخصیت سردار مقصود صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورت حال ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک اس حوالے سے یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی سردار صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چینل 20 اور محبوب لون صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم یہاں قیمتی ٹائم نکال کے یہاں آئے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس ٹائم جو صورتحال چل رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ایکشن کمیٹی جو حالیہ میں کالا دم قرار دی گئی، ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کو میں نے بار بار یہ اپیل کی کہ آپ یہاں پہ جو بھی یہ ہو رہا ہے اس پہ آپ نے ایک قدم پیچھے لیں اور مذاکرات کی طرف جائیں. ہمارے نیتے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، ایک طرف ہماری فورسز ہیں اور دوسری طرف بھی یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی عمل ابھی تک کوئی شروع نہیں ہوا. کوئی بھی ٹیم دونوں طرف سے، تو ایک تو میں کہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے پھر بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی پیشکش ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کوئی مثبت پیغام نہیں آ رہا ہے. تو لچک کھا کے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملات کو ختم کرنا چاہیے. آپ یہ لانگ مارچ کی کال ہو گئی ہے، دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے جائیں گے تو پھر سے وہ انیتے لوگ مارے جائیں گے. آج تک کوئی بھی جو ہے لیڈر میں نے نہیں سنا ہے کہ وہ یہ غریب کے بچے ہیں جن کو خال کا ہی نہیں پتا ہے کہ وہ ہمارا کاز کیا ہے اور وہ شہید ہو رہے ہیں. اور محبوب لون صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بھی مسئلہ ہوگا اینڈ پہ ڈائیلاگ سے ہی ہوگا. یہ جو معاملات تھے ایکشن کمیٹی کے پہلے، ابھی جو ان کی کال ہے اس پہ انہوں نے 1% بھی لچک نہیں کھائی. دوسری طرف اگر حکومت کو دیکھیں تو وہ لچک کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے سردار مقصود صاحب، آپ کی پارٹی نے کوئی ایسا کردار ادا کرنا ہے، کوئی ثالثی والا کردار ادا کر رہے ہیں آپ؟ جی میں آج بھی آپ کی چینل کی وسادت سے کہتا ہوں کہ میں تحریک جوانان کا چیف آرگنائزر ہوں آزاد کشمیر کا. میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنے جو لوگ تھے، جان پہچان والے تھے، ان کو ٹھنڈا کیا ہے، ان کو مذاکرات کی طرف دعوتیں دی ہیں، ان کو تشدد کے راستے سے پیچھے کیا ہے. وہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجیرہ میں اور گد و نواح میں جو ہمارے دوست تھے ان کو ہم نے کہا کہ تحمل سے کا مظاہرہ کریں. یہ جو مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں یہ آئینی مسئلہ ہے. آئینی مسئلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں تک بھی آفر لگے کہ یاد ہی ہو جائیں گے 6 سیٹوں پہ، لیکن یہ ڈائلاگ ہو نہیں پا رہے ہیں. ابھی تو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں میں نے حالیہ میں وہ چینل پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دھرنا ختم کریں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مذاکرات کے لیے ڈیمانڈیں ہیں وہ پوری کریں. اب یہ کیسے ہوگا؟ دن بہ دن وہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک قداور شخصیت ہے کشمیر کی، آپ اس کے ساتھ جو آپ کے چیئرمین صاحب ہیں ان کا بھی ایک اہم کردار ہے پاکستان میں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سے ثالثی میں آپ بالکل بھرپور حصہ لیں اور ان کو ایک پیج پہ بٹھا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ہمارے پہلے دن سے یہ اقدامات جاری ہیں ثالثی والے. ہم نے کچھ حد تک کام کیا بھی ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پرتشدد نہ ہو، معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے وہ حل ہو جائیں، اور ہم ان کو ڈائیلاگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ہم جو ذمہ داران ہیں ایکشن کمیٹی کے ان کو کہتے ہیں خدارہ، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، فورسز ہماری لوگ، ہمارے یہ نیتے لوگ مارے جا رہے ہیں. دونوں طرف سے ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. اور میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹیبل پہ آئیں، تھوڑی آپ لچک دکھائیں، تھوڑی یہ دکھائیں تو معاملہ حل کی طرف جائے گا. اور ایکشن کمیٹی کے درمیان اگر یہ مفاد نہیں ہوتے، اگر یہ معاملات نہیں بیٹھتے تو کیا اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آگے ہوگا؟ بڑا بھیانک ہوگا. آپ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بھئی گورنمنٹ عوام بھی زور پہ ہے،
تو ریاست کی تو ظاہر مجبوری بنتی ہے. تو میں ایک طرف سے سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں والا کردار ادا کرے. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھئی اپنا گھر خود خراب نہ کریں, یہ آگے نہ جائیں اور معاملات خوفناک اور بھیانک ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لوگوں نے ڈائلاگ کی طرف نہ گئے تو حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں آپ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو راشن بھی نہیں مل رہا ہے, مطلب جو ابھی کی جو فوٹیج آ رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ, تو اس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا آگے یہ جو ہے تشدد اور اس کی طرف مطلب تیزی ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستے بند ہیں. یہ جو قحط پڑ رہا ہے, یہ لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے, اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے آزاد کشمیر میں اپنی کوئی پیداوار تو ہے نہیں ہے. سارا سسٹم تو پاکستان سے ہماری گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں, وہ رکی ہوئی ہیں. تو دن بہ دن معاملات بہت بڑے خراب ہو رہے ہیں. جو تو درے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے چلو, لیکن جو گھروں میں ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, جو غریب لوگ ہیں جو دیہڑی لگا کے کھاتے تھے, ان کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہم تو یہ اپنی حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ راشن کی رسائی آسان کی جائے تاکہ گھر گھر راشن پہنچے اور کل کہیں کوئی نفرتیں نہ پھیلائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہو رہا ہے راشن والا یا یہ لوگ بھوکے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کل ہمارے لیے نفرتیں پھیل رہی ہیں. نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں اس سے جو احتجاج ہے, اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کا نوجوان اس وقت کیا سبق حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ نوجوان اب اینڈ پہ وہ سبق ان کو ملے گا جب دونوں کا یا تو ڈائلاگ ہوگا یا معاملات اینڈ تک پہنچیں گے, وہاں سے نوجوان سبق سیکھے گا. ابھی الیکشن کی بھی آمد ہے, بالکل کاغذات بھی جمع ہو رہے ہیں, تو آپ تحریک جوانان پاکستان کی طرف سے کیا پیغام دیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ اچھا محبوب لون صاحب, جناب الیکشن ابھی ریاست آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں کے حالات کیا ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے. پہلے تو یہ معاملات حل ہونے چاہیے, کشمیر کو پورا امن ہونا چاہیے. پورا امن ہونے کے بعد یہ الیکشن ہو. ابھی ہم نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے تھے, کینڈیڈیٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, لوگ وہاں سے آ نہیں رہی ہیں, اور یہ لوگوں کو کے معاملات حل کر کے کشمیر پورا امن ہو تو پھر الیکشن ہو. دوسری بات ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ نظام فیل ہو چکے ہیں. پیپل پارٹی, نون لیگ, یہ جو 3-4 جماعتیں ہیں, یہ آگے کچھ کر نہیں پائی. 78 سالوں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو یہ اب کیا کریں گی؟ عوام ان کو رد کر چکی ہے. تحریک جوانان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آئی ہے اقتدار میں, اور میں عوام کو یہ ان کی جو منشور ہے عدالت, حفاظت اور کفالت, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پہ یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ ہم نے 78 سالوں سے ملک پہ کوئی قرضہ چڑھایا, ہم نے یہ میرٹ کی پامالی کی. ہم پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. ہم ایک مثبت پیغام لے کے عوام کے پاس جائیں گے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ مینڈیٹ لے گی آزاد کشمیر سے. اور ہمارا یہ بیانیہ بھی ہے کہ ہم نے تو کسی قسم کا, ہماری گورنمنٹ نہ آئی نہ ہم پرائم منسٹر رہے, باقی ساری جماعتوں کے رہے ہیں. تو عوام کو یہ پیغام ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہے. صحیح. اور آئیں ہمارے ساتھ تعاون کرے, اور انشاءاللہ ہم اس نظام کو بدلیں گے, ہم کشمیر کی تقدیر کو بدلیں گے. کہ اس وقت آپ کیا پیغام دیں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے, آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے, جوانان تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, میں تحریک جوانان کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی سازش کا حصہ نہ بنے, ریاست مخالف کسی بھی سازش کا آپ حصہ نہ بنے. اور دوسرا یہ مثبت پیغام ہے کہ آپ ایک نیا راستہ اختیار کریں, اور ان لوگوں کو جو بیانیہ ہے اس کو رد کریں, اور محنت کریں, اور ہمارے ساتھ آئیں. انشاءاللہ جوان جو ہیں, ہماری تو پارٹی یہ کہتی ہے کہ آج کے جوان آج کا ہی مستقبل ہوں, اور آئیں
مل کے آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں اور مل کے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ جوائنٹ کریں. ایکشن کمیٹی کو اپنا پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے آ کے الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں بیٹھ کے جو ترمیم ہے جو چاہتے ہیں وہ کریں. اس کے لیے آپ کا پلیٹ فارم دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر ہمارے پلیٹ فارم پہ آتی ہے تو جی ویلکم. ہمارا جو منشور ہے اس پہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اور مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. جی یہ تھے میرے ساتھ چیف آرگنائزر سردار مقصود صاحب جو اس وقت کشمیر کی صورتحال پر اپنا تبصرہ دے رہے تھے. محبوب لون کو اجازت دے. اللہ حافظ.